بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہری قصے میں آج جو ہم قصہ سنیں گے، اس قصے کا نام ہے عبداللہ ابن قتل اور اس کی باندیوں کا انجام۔ بتوں کی پرستش میں مصروف عبدالعزیٰ کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ وہ بتوں کی پرستش کو ترک کر کے مدینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھ دیا اور اسے صدقات وصول کرنے پر قبائل پر متعین کر دیا، اور ایک انصاری کو بھی اس کے ساتھ کر دیا تاکہ عبداللہ بن قتل کی خدمت کرے۔ ایک دن وہ اپنے خادم کے ہمراہ ایک قبیلے میں گیا اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے کھانا تیار کرے، اور خود سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ خادم سویا ہوا ہے اور اس نے کھانا بھی تیار نہیں کیا۔ غصے میں ابن قتل بے قابو ہو گیا اور سوتے ہی میں اس کو قتل کر دیا اور مرتد ہو کر مکہ میں واپس لوٹ گیا۔ عبداللہ ابن قتل ایک شاعر بھی تھا۔ واپس مکہ آنے کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہے۔ اس کی 2 کنیزیں تھیں، یہ انہیں اپنے اشعار یاد کرا دیتا اور ان کو حکم دیتا کہ وہ یہ اشعار گایا کریں۔ اس کی باندیاں اس کے حکم کی تعمیل کرتی اور جگہ جگہ وہ گستاخانہ اشعار گاتی پھرتی تھی، یہاں تک کہ فتح مکہ کا دن آیا تو اس نے زرہ پہنی، اپنے ہاتھوں میں نیزہ پکڑا، گھوڑے پر سوار ہوا اور قسم کھائی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی مکے میں ہرگز داخل نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن جب اس نے مسلمانوں کا عظیم الشان لشکر دیکھا تو شدید مرعوب ہو کر سیدھا کعبے کی طرف ہو گیا، گھوڑے سے اترا، اپنے ہتھیار پھینک دیے اور کعبہ شریف کے غلاف میں جا کے چھپ گیا۔ ایک آدمی نے اس کے ہتھیار لے لیے اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس کے بارے میں بتایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ عبداللہ ابن قتل جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کا طواف فرما رہے تھے، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے عبداللہ ابن قتل جو کعبہ کے غلاف سے چمٹا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو قتل کر دو، کعبہ کسی مجرم بدکار کو پناہ نہیں دیتا۔ چنانچہ سعید بن حریث اور ابو برزہ اسلمی نے گستاخ رسول عبداللہ ابن قتل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی 2 کنیزیں جو ہجویا اہانت والے اشعار گایا کرتی تھی، ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ ایک تو ان میں سے قتل کر دی گئی، دوسری کے لیے امان طلب کی۔ دوسری کے لیے امان جب طلب کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی، چنانچہ وہ بچ گئی۔ اس کے بعد اس باندی نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوا کہ جب انسان اسلام میں داخل ہو تو وہ پورا داخل ہو، منافق نہ ہو۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اسلام میں داخل ہوا، پھر واپس مرتد ہو گیا، یعنی پھر کافر ہو گیا۔ اور کافر کی سزا اسلام میں کیا ہے کہ اس کو، یعنی جو مرتد کی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اسلام اتنا سخت مذہب ہے کہ قتل کر دیتا ہے؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ہر بندہ اس طرح سے کرنے لگے تو اسلام کے اندر دشمنی، لڑائی بہت زیادہ پھیل سکتی ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ ایک کے بجائے روز ہی ہزاروں قتل ہو رہے ہوں۔ تو اس لیے یہ سخت سزا دی گئی کہ جو بھی کوئی اسلام قبول کر لے، اسلام میں داخل ہو جائے، یا تو وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو یا پھر وہ کیا ہو، کافر ہی وہ رہے۔ تو جب یہ شخص مسلمان ہو گیا، اس نے اپنا مفاد دیکھا کہ اس کو کھانا وقت پر نہیں ملا اور اس نے ایک بندے کو قتل کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ بندے کو قتل کرنے کے بعد یہ نہ صرف اسلام کا دشمن بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں گیت اور اشعار
کہنے لگا، خود بھی اشعار پڑھا کرتا اور اپنی بیویوں کو بھی سکھا دیے، اس نے باندیوں کو بھی سکھا دیے کہ تم یہی اشعار گایا کرو. کیوں؟ کیونکہ اندر حسد، نفرت، بغض، کینہ اور اسلام کی دشمنی تھی. تو یہ جو باندیاں تھی اس کی، تو یہ وہ اشعار گیت گا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا، اسلام دشمنی کا اظہار کرتی. آج کل بھی ایسے ہو رہا ہے نا، اللہ کا نام بدنام کیا جاتا ہے، انبیاء کرام کے نام پر ان کو گانے اور اشعار اور میوزک کے ساتھ گایا جاتا ہے. بیچ میں اچھا ذکر بھی ہوگا، جیسے اللہ کے نام ہے، اللہ کی آیت ہے، قرآن تو اللہ کا ہے نا، تو آیت کے ساتھ میوزک ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے ساتھ میوزک ہوتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میوزک سے شدید نفرت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں سے گزرتے، جب کبھی میوزک کی آواز سنتے تھے تو اپنے کانوں کو بند کر لیتے تھے، اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے. بعض روایات میں آتا ہے کہ انگلیاں کانوں کے اندر ڈال لیتے تھے. تو ایک شخص جو چیز سے نفرت کرتا ہو، جس آواز سے نفرت کرتا ہو، اسی کی شان میں، اسی آواز کے ساتھ اگر اس کی تعریف کی جائے تو کیا اس کو اچھا لگے گا؟ ظاہر ہے برا لگے گا نا. ہم نعت پڑھتے ہیں، ساتھ ہی نعت پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی میوزک بجا رہے ہیں، ساتھ ہی قوالی گا رہے ہیں. قوالی کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ الفاظ یہاں تو چلے میوزک کی بات ہو رہی ہے کہ الفاظ بھی اور میوزک بھی ساتھ. تو یہ سب گناہ ہے. اور یہ گناہ کرواتا کون ہے؟ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے. شیطان میرے بچوں گناہوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اور تو اور اب تو یہ بھی رواج چل پڑا کہ قرآنی آیات بھی میوزک کے ساتھ سنائی اور سکھائی جا رہی ہیں. تو یہ سب گناہ ہے، یہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ میوزک ہے اس کے ساتھ، اور میوزک کی آواز اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھی. ہر وہ کام جو خلاف سننا ہے، جو میرے نبی کو پسند نہیں ہے، وہ کرنا جائز نہیں ہے. تو اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچائے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.